عشق حقیقی کی چاشنی محبت کا چرچا ہر دور میں رہا ہے، اور اللہ والوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ ایک بار اللہ کی محبت کا رضا چکھ لو، پھر زندگی بھر کے لیے خواہشات والی محبت کو بھول جاؤ گے۔ اس حوالے سے حضرت ابو عاصم عبید بن عمیر لیثی علیہ الرحمہ کا واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ آپ عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور پھر علم و شباب جوبن پر آیا تو دور فاروقی میں مسجد حرام شریف کے اندر بیٹھ کر بندگان خدا کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے بھرپور آپ کا آواز اتنا پر اثر ہوتا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی آپ کی مجلس واعظ میں رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت رہتی تھی۔ ایک دن وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، تمہارے خیال میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرا چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک ایسا بندہ ہے۔ کہنے لگی، وہ کون؟ شوہر نے کہا، حضرت عبید بن عمیر۔ کہنے لگی، اگر تم مجھے ایک سازش کی اجازت دو تو میں انہیں بھی پھنسا لوں گی۔ شوہر نے کہا، جاؤ کوشش کر لو۔ وہ مسجد حرام میں آپ کے پاس آئی اور گویا ہوئی، میں آپ سے اپنے ایک ذاتی معاملے میں شرعی رہنمائی لینا چاہتی ہوں، اور آپ کو مسجد کے ایک کونے میں لے گئی۔ وہاں اپنے حسین چہرے سے نقاب ہٹا کر کہنے لگی، انی قد فتنت بک فانظر فی امری، میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، آپ بھی میرے معاملے میں غور فرمائے۔ حضرت ابو عاصم عبید بن علیہ الرحمہ اس کے جال میں پھنسنے والے کہاں تھے؟ تاہم آپ نے اس کی کایا پلٹنے کے لیے فرمایا، میں تم سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تم نے سچ بولا تو میں غور کروں گا۔ کہنے لگی، میں ضرور سچ بولوں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام تیری جان نکالنے کے لیے تشریف لے آئیں تب تیری یہ تمنا ہوگی؟ کہنے لگی، قسم بخدا ہرگز نہیں۔ فرمایا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتا کہ جب تجھے قبر میں دفن کیا جائے گا اور منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں گے تب یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم بالکل نہیں۔ فرمایا، یہ جواب بھی تو نے درست دیا ہے۔ پھر پوچھا، جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے تجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تجھے اس نفسانی محبت کی چاہت ہوگی؟ کہنے لگی، تب تو اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا، یہ بات بھی درست کی ہے۔ پھر آپ نے اسے پل صراط، میزان اعمال اور حساب و کتاب کے مراحل یاد دلائے کہ ان مقامات پر تجھے اس پیار کی آرزو ہوگی؟ اس نے ہر ایک کا جواب نفی میں دیا۔ آپ نے فرمایا، اتق اللہ یا امت اللہ فقد انعم اللہ علیک واحسن الیک، یعنی اللہ کی بندی، رب العزت نے تجھے حسن و جمال اور دیگر نعمتوں سے نواز کر تجھ پر انعام و احسان فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اللہ کو ناراض کرے۔ رب کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ تو رب سے ڈرتی رہے اور اس کا حکم مانے۔ وہ گھر واپس لوٹی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ شوہر نے فرمایا، حضرت عبید کو پھنسانے کی سازش کامیاب ہوئی۔ اس نے فقط ایک جملہ بولا، انت بطال وَنَحْنُ بَطَّالُونَ، یعنی اس نفسانی عشق و محبت کے چکر میں ہم تو حماقت و بے وقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر وہ نماز، روزے اور عبادات میں یوں مشغول ہوئی کہ اس کا شوہر کہتا، مالی ولی عبید بن عمیر افسد علی زوجتی کنت کل لیلۃ عروسا فسیرہا راہبۃ، یعنی پہلے میری بیوی حسن کی پجاری تھی اور یوں بن سور کر رہتی تھی کہ ہماری ہر شب سہاگ رات ہوتی تھی۔ عبید بن عمیر نے نہ جانے کیا نگاہ ڈالی ہے کہ اب وہ عشق حقیقی کی چاشنی پا کر جھوٹی محبت کی ساری ادائیں بھول گئی ہے۔ سیدنا عبید علیہ الرحمہ کا یہ ایمان افروز واقعہ نفسانی محبت کی خاطر گناہ میں مبتلا ہونے والوں کو آج بھی راہ ہدایت دکھاتا ہے۔